آج بھی ہم تھوڑی سی جو علماء کرام سے بات کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے قانون کی پاسداری۔ اب اس پہ بہت سارے ایسی شاخیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن پہ میں اپنے علماء کرام سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اپنے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کہاں ٹہل رہے ہیں حضور؟ ہاں، تراویح تو پڑھتے نہیں ہیں آج کل اتنا کچھ چل رہا ہے نا، تو لوگوں نے کہا یار ہم کیا چلیں۔ نہیں، ویسے نماز تراویح پڑھیں گے ویسے واقع ہو جاتی ہے، لیکن چلنا چاہیے۔ صاحب تشریف رکھیں، تشریف۔ آج قانون کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام سے سننا شروع کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے، چاہے ہمارے انبیاء کرام کی زندگی ہے۔ ابھی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا، آپ دیکھیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو کس طرح سے ان کے پیارے بندے ان کی خوشنودی، ان کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ پہ ذرا سی سختی کی جائے تو کون سا ایسا انسان ہے جو اس سختی کو برداشت کرے گا؟ وہ آگے سے چیخ اٹھے گا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد توکل کی بات ہے، استقامت کی بات ہے، اس کے بعد اس محبت کی بات ہے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، قانون کی پاسداری جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ ملکی قوانین کے اوپر جائیں یا شرعی قوانین کے اوپر جائیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کی طرف جائیں؟ جیسے دیکھیں بہت سارا ہے اس کے اندر۔ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ کی کل جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیے، اور تمام مخلوقات کو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض ما فی السماوات و ما فی، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے انسانوں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی یہ کل چیز کائنات میں ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے وہ حضرت انسان ہے، یعنی یہ جو کچھ باقی ہے یہ انسان کے طفیل ہے، انسان کی وجہ سے۔ تو اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے بنایا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر تو ہم اللہ ہی کے قانون کے پابند ہیں، اور رسول اللہ کا جو قانون ہے وہ اللہ ہی کا قانون ہے۔ کیوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دوسری جگہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے اور اللہ کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول کا قانون بھی اللہ ہی کا قانون ہے۔ اور قانون بنیادی طور پر ایسے ضوابط اور اصولوں کا نام ہے کہ جو کسی معاشرے کو سدھارنے کے لیے جن کو منظم کیا جاتا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول جو قانون حضرت انسان کے لیے، یہ انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں، جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی دنیا کا قانون اس قانون کے ماتحت نہ ہو تو اس وقت تک وہ قانون ہی نہیں ہے۔ وہ ظلم کے، جبر کے یا حق تلفی کی تعریف میں آ سکتا ہے، وہ اس قانون حقیقیہ کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے مطابق بنایا گئے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے، جس وقت ہم بکس اٹھاتے ہیں اپنے آئین کی، تو اس میں جو فرسٹ آف آل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا سارا جو قانون ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت ہے۔ یعنی اگر بالفرض کسی طور پر بھی ہمارے قانون کی کوئی جز یا شک وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو تو وہ از خود کا عدم ہے۔ یہ ہمارے آئین کی بنیادی جو نوشق کی یہ بنیاد ہی ہمارا آئین یہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا ایسے قوانین کے جو قرآن و سنت کے ماتحت ہیں وہ بے شک اگر ان کا اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں تو ان کی اطاعت بھی وہ قرآن و سنت کے قوانین کی اطاعت ہے۔ اور ایسے قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم انگریز کے قوانین سے متاثر ہو کر بنائے گئے تو بہرحال ان کو آپ قرآن و سنت سے اگر وہ متصادم ہیں تو ایز اے مسلمان، دو الگ الگ چیزیں، ایز اے ایک شہری کے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے مسلمان
ان چیزوں کا آپ پہ کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں پر ہمارا جو معاشرتی اور بالخصوص جو ہمارا شادی کے نظام ہے, ہمارے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں. ابھی اب 3 طلاقوں کو ہی دیکھ لیں, ہماری ریاست کے قانون میں موجود ہے کہ اگر کوئی بیوی خاوند 3 طلاقیں دے کر صلح کرنا چاہتے ہیں تو یونین کونسل میں جا کر لکھ کر دے دیں جی کہ ہم صلح کر رہے ہیں, تو ان کی صلح, بھئی یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کی اطاعت ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے. یہی بات ہے کہ ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا وہ ہم پر ماننا واجب ہے, اور بنیادی قانون وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون. لیکن ایک شہری ہوتے ہوئے میرے خیال سے کچھ ایسے قوانین ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فالو کرنے چاہیے. جی دیکھیں, اب ان کی قرآن و سنت میں تو نہیں ہے, جیسے یہ ریڈ اشارے پر آپ نے رکنا ہے, ٹریفک کے قوانین ہیں, یا باقی آپ کے جو ٹیکس کے قوانین ہیں, یا آپ کے الیکشن کے قوانین ہیں, یا باقی چیزیں. میرا ایک جملہ پھر سمجھا جائے کہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو, میں سمجھ یعنی گیا, قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہے ہوں تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے. لیکن مفتی صاحب ہمارے یہاں تو ایک معمول کی بات ہے سگنل توڑنا. آپ روزے کی حالت میں بھی سگنل توڑتے ہیں, آپ مسلمان ہوتے ہوئے سگنل توڑتے ہیں. ہمارے یہاں اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. دنیا بھر میں جو بڑے ممالک ہیں وہاں یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ اس طرح سے سگنل توڑ دیں اور آپ چھوڑ کے نکل جائیں. اور میں اس دن بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوتا ہے جب آپ اسکول سے پک کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ رکشے میں ہیں, موٹر سائیکل پہ ہیں, گاڑی پہ ہیں, تو آپ ان بچوں کو یہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ تو قانون جو ہے یہ ریڈ, یہ جو سگنل لگا ہوا ہے یہ ایک بیکار چیز ہے, ٹھیک ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.